تو یہ ساتھ انشاءاللہ مرتے دم تک چلتا رہے گا. تھینک یو سر, شکریہ. مہربانی. سب سے پہلے میں سردار رحمان علی جی جی احمد علی نے رحمان علی جی. سب سے پہلے میں منظور بشیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی پارلیمنٹرین میں شامل ہوئے. میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. ان کے والد صاحب بشیر تنگی صاحب ایک سیاسی سوچ رکھتے تھے اور ایک حادثے میں وہ شہید ہوئے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. میرے بہت نزدیک دوست بھی تھے اور اس صوبے میں اگر میں بتاؤں تو میرے ہر طرف بہت تعلق ہیں, دوست ہیں اور سب کو بڑی عزت سے میں نے وقت گزارا ہے. یہ خود سابقہ ایکس ایم این اے کے کینڈیڈیٹ بھی رہے پیپلز پارٹی سے. آج وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ان کے احمد علی خان ایڈوکیٹ جو پیپل لائر فورم کے ممبر تھے وہ بھی آج ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. میں ان سب کے ویلکم کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. شفقت سوشو عبداللہ دی خراش یہ سیٹ خالی کہیں. یہ ایک اور ہمارے ساتھی چارسدہ سے شامل ہو رہے ہیں. خل برابر تعارف ہوگا. اردو درزی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر میں ضلع چارسدہ کا بات کروں تو اس کی جو تاریخ ہے وہ بہت پرانا ہے. تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ چارسدہ سے جتنے بھی تحریکی چلی ہے وہ ہمیشہ خیبر پختونخوا میں جو ہے کامیاب ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جب فاطمہ جناح کا الیکشن ہوا تو اس وقت ہمارے خان کمیٹی کا جو تھے چیئرمین تھے خان مکرم خان, وہ میدان میں ہمارے کمیٹی کا چیئرمین بھی تھے اور فاطمہ جناح نے شوقدر کا دورہ کیا تھا. اس وقت جب جنرل ضیاء الحق کا ڈیتھ ہوئی تو اس موقع پر ہمارا چچا جو تھا حمید اللہ خان وہ اس وقت خان رحمت اللہ خان کے ساتھ بن کر آگے تحریک بڑھایا. خان رحمت اللہ خان جو تھا وہ ہمارا خان کمیٹی شب قدر کا جو تھا چیئرمین تھا. پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے جناب خان رحمت اللہ خان صاحب کو. وہ جو تھا شب قدر تحصیل کا چیئرمین بھی رہ چکا تھا. بعض اس کا بھتیجا تھا حمید اللہ, وہ 1988 میں جب ضیاء الحق صاحب کا ڈیتھ ہو گیا تو وہ اسمبلی سے ختم ہو کر وہاں پر ہمارا پرورش ہوا تھا. اس موقع پر جو پرویز خٹک صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں وہ ایم پی اے تھا اس وقت. خان رحمت اللہ خان جو تھے وہ جانتے ہیں اسے. ہم نے جو ہے خیبر پختونخوا میں جو مثال قائم کیا ہے, اب جو حمید اللہ خان ہے وہ شب قدر خان کمیٹی کا چیئرمین بھی ہے اور میں اس وقت اس کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. اور میں نے کہا کہ حمید صاحب آپ چونکہ ہمارے والد نے جاوید انور صاحب نے آپ کو بھائی کہا تھا, خٹک صاحب خان رحمت اللہ خان کو بھی جانتا ہے, مکرم خان کو بھی جانتا ہے, جو اس وقت جو تھے وہ ایم پی اے تھے. خٹک صاحب سے جانتے ہیں. لیکن جب لاہور مینار پاکستان کے خاتے میں عمران خان کا جلسہ تھا, ہمارا باپ تحریک استقلال میں تھا جناب ایئر مارشل صاحب کے ساتھ. جب ٹھیک ہے اور تمہیں شکریہ ادا کرتا ہوں, باتیں تو بہت زیادہ ہے. تو میں خٹک صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور خٹک صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ خٹک صاحب ایک کام والے آدمی ہے, ایک نیڈر آدمی ہے. تو میں جانتا ہوں شب قدر والے اس کے جو کارکردگی ہے وہ لیڈران اس سے جو ہے دھگا ہے ڈرتے ہیں اس کی. ہاں جی, تو میں باتیں تو بہت زیادہ ہے. تو میں پی کے 66 سے الیکشن کا اعلان کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم خٹک صاحب کے ساتھ ہیں اور بی آر ٹی منصوبہ جو ہے انشاءاللہ پشاور بہت خوبصورت شہر ہے. والسلام. خٹک صاحب زندہ باد, خٹک صاحب زندہ باد, خٹک صاحب زندہ باد. سابق ایڈیشنل ڈپٹی جنرل سیکرٹری پی کے 22. میں
آج عبداللہ خان کو ویلکم کرتا ہوں کہ وہ آج پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین میں شامل ہوئے. یہ پاکستان تحریک انصاف میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری تھے اور ان کا خاندان میں زمانے سے ان کے ساتھ رابطہ و تعلق تھا. خاندانی لوگ ہیں اور سیاسی سوچ رکھتے ہیں. تو جیسے میں جنرلی بات کرتا تھا کہ میرے ساتھ وہ لوگ شامل ہو رہے ہیں پچھلے 3 مہینے سے جن کا بیک گراؤنڈ ہے، جن کا اپنا ووٹ ہے، جن کا سیاسی خاندان ہے اور جو الیکشن بغیر پارٹی کے بھی لڑ سکتے ہیں. تو ایسے لوگ میرے ساتھ روز شامل ہو رہے ہیں. انشاءاللہ آپ یہ ہفتے میں دیکھتے رہیں گے. انشاءاللہ صوبے کے ہر ضلع سے تقریباً لوگ آ رہے ہیں اور شمولیت کر رہے ہیں. تو میں ان کے سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں صرف ایک بات آج کہوں گا پریس والوں سے کہ اس صوبے میں ہم نے صحت کارڈ شروع کیا تھا اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت نے صحت کارڈ پہ فنڈز کنٹرول کر دیے تھے، اس میں کچھ چیزیں کاٹ دی اور ابھی جو گورنمنٹ بیٹھی ہے انہوں نے مکمل ختم کر دیا. تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ غریب کے دشمن ہیں؟ کیا آپ کو شرم نہیں آتی کہ ایک غریب لوگوں کا علاج مفت ہو رہا تھا، آج وہ آپ نے بند کر دیا؟ تو میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ سب کچھ چھوڑ کر سب سے اہم صحت کارڈ ہے جس میں لوگوں کی زندگی کا اس کے ساتھ واسطہ ہے. تو اگر آپ لوگوں کے ہمدرد ہیں، لوگوں کو مرنے سے بچانا چاہتے ہیں تو صحت کارڈ کو بحال کریں. ادروائز یہ ایک اس صوبے میں کیمپین نکلنی چاہیے. ہم مکمل احتجاج کریں گے اور وہ آگے حد تک جائیں گے اور ان کو یہ بحال کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ایسا منصوبہ ہے جس میں غریبوں کے مستقبل اور زندگی کی بچاؤ کے لیے بنا ہے. کسی ذاتی نام پر نہیں ہے. اگر یہ اس کے فنڈ نہیں دے سکتے بڑے، یہ جو اتنے اخراجات ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن غریب کا علاج ان کو اچھا نہیں لگا. تو میرے خیال میں یہ اس ملک سے لوگوں سے اس صوبے کے لوگوں سے دشمنی ہے اور یہ دشمنی سے باز آ جائیں ورنہ ہم اس پہ بہت آگے تک جائیں گے کیونکہ یہ سارے صوبے کا مسئلہ ہے اور سارا صوبہ ان کے خلاف کھڑا ہوگا. تو ان کو تھوڑا فکر کرنا چاہیے. اتنی آسان بات نہیں ہے کہ آپ نے ختم کر دیا. انشاءاللہ میں سارے صوبے کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اٹھیں اور ان ظالموں کے خلاف اٹھیں کہ انہوں نے غریبوں کا جو علاج تھا، جن کی زندگی بچ رہی تھی، ان کو ختم کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو سپورٹ کریں گے اور اس کے خلاف آپ ضرور بحث کریں کیونکہ یہ ایسا بہت بڑا ایشو بن رہا ہے. لوگ بیمار ہو رہے ہیں، ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، علاج کا بندوبست نہیں ہے، لوگ مر رہے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہے اور کرسیوں پر بیٹھے ہیں. تو کچھ شرم بھی آنی چاہیے کہ یہ جو ظلم انہوں نے کیا ہے، ایک تو ادھر ہم پوچھیں گے اور آئندہ اس دنیا میں انشاءاللہ اللہ ان کو سزا دے گا. دیکھیں رابطے میرے آلریڈی چل رہے ہیں. جہاں پر سوٹ کرے گا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. جہاں مجھے سوٹ نہیں کرے گا تو وہاں تو میں بات نہیں کروں گا. اور کل جو فیصلہ ہوا یقیناً قانون کے مطابق صحیح فیصلہ تھا کیونکہ الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق ROs وہی چوز کرتے تھے. اس سے پہلے سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ ہم اپنے ججز نہیں دے سکتے. تو یہ ایک ایسے فسانہ بنا دیا. اسے شکر ہے کہ کل کورٹس بیٹھیں اور راتوں رات فیصلہ ہو گیا، نہیں تو الیکشن دکھائی نہیں دے رہا تھا. تو یہ بہت بڑا اچھا فیصلہ ہے اور اس ملک کے لیے. تو کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ الیکشن ہو. میں تو الیکشن کے خلاف نہیں تھا لیکن میں تو صرف یہ کہتا تھا کہ مجھے ٹائم چاہیے کیوں میری نئی پارٹی ہے. لیکن پھر بھی ہم تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شمولیتیں ہو رہی ہیں اور تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. آلریڈی ہمارے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹس ہیں، وہ اپنا کیمپین چلا رہے اور ساتھ شامل ہو رہے ہیں. خٹک صاحب یہ بتائیں کہ خالی خزانہ بدامنی سے بھرپور صوبہ کس طرح آپ چلائیں گے اور تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ کتنے سیٹیں آپ جیتیں گے کیونکہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے تو چیلنج کیا ہے لیکن وہ پوچھ رہے ہیں کہ کتنی سیٹوں کا آپ نے جو ہے نا ہدف مقرر کیا ہے کہ وہ جیتیں گے. دیکھیں خزانہ خالی نہیں ہے. ہمارے یہاں جو حکمران رہے ہیں PDM کے اور جو بھی وہ اس اہل نہیں تھے کہ اپنے صوبے کا حق لے سکے. اس وقت تقریباً 200 ارب روپے ہمارے وفاق نے روکے ہوئے ہیں اور ان میں یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ اپنا حق مانگ سکے اور قانونی ہمارا حق ہے. تو صوبہ کنگال بالکل نہیں ہے. صوبے کو کنگال کیا گیا ہے جان بوجھ کے. ہمارے
نہ پی ٹی آئی کے دور میں ہمارے پاس کوئی پروجیکٹ آیا، نہ فنڈز دیے، نہ اس دور میں آیا. تو یہ جو ہمارے صوبے کے لوگ ہیں، میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی ہمدرد نہیں، اپنے مطلب کی آتے ہیں، اپنا مقصد حل کرتے. کبھی نہیں سوچا کہ صوبے کے، اور خاص طور پر جو ہمارے مرج ایریاز ہے اس کے بھی فنڈ نہیں دیے. پچھلی گورنمنٹ نے بھی نہیں دیے، ہماری گورنمنٹ بھی نہیں دیے، جو آلریڈی فیصلہ ہو چکا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ملک ہے، وہ سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے. یہ مخصوص لوگوں کا نام لیں یا وہ لیں یا آپ لیں، یہ تینوں آپ شامل ہو رہے ہیں. ان سے پوچھیں ان کو کون لایا. یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، میرے ساتھ تعلقات تھے، فیملیز تھے. اور پھر جو الیکشن لڑنے والے ہیں وہ اپنے لیے دیکھتے ہیں. یہ کوئی کسی کو نہیں لا سکتا. یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو میں نے الیکشن لڑنا ہے وہاں میری کیا پوزیشن ہے، وہ خود فیصلے کرتے ہیں. زبردستی کوئی نہ لا سکتا ہے، نہ ووٹ ڈلوا سکتا ہے. یہ جو قصے کہانیاں بن رہی ہیں ان کو خود کھل کے بولنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. یہ مجھے بھی خود سمجھ نہیں ہے. ان کو تو ہر حالت میں الیکشن میں جانا چاہیے تھا، کیوں کہتے ہیں کہ ہماری اکثریت ہے اور ہم سب کو بہا کے لے جائیں گے. تو یہ جو کیس انہوں نے کیا غلط کیا، اور غیر قانونی جو ان کے وکیل کو آپ کو پتہ ہے نوٹس مل چکا ہے، جج نے بھی غلط فیصلہ کیا. کل رات میں سن رہا تھا، میں حیران ہے یہ کیسا ملک ہے کہ ایک ہی اپلیکیشن آئی اور ایک ہی اپلیکیشن پہ ایک دن میں فیصلہ ہو گیا. اور نہ اس نے، اور فیصلہ پھر ہمارا فیصلہ ہائی کورٹ لاہور کیسے کر سکتا ہے. وہ سپریم کورٹ کے جج نے کلیئر بتا دیا تھا. لیکن وہ چیز جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ اچھا نہیں تھا، ان کے لیے برا ثابت ہوگا. تھینک یو. ایک اور پشاور سے ایک شمولیت ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری مسیح برادری ان کے کرسمس کے حوالے سے ان کا وہ آج یہاں پر ایک کیک کٹنگ سیریمنی بھی ان کی کر رہے ہیں. تو پہلے سیریمنی کو بل شامل کا ہوگا ملک سودرے کے پیوزے فوٹو بس تاسو دې مخې نه خواشي کیمرو ته خو نه واجد رقم دے. السلام علیکم. کم دے نعیم صاحب آ جائیں. سر دیر درجن خلق کمرہ کر لیجیے. السلام علیکم سر. ادھر آ جاؤ نا، ادھر آ جاؤ. میں تو آپ کو فالو کرتا ہوں سر. چلو جلدی ہمیشہ فالو کرتا ہوں. تھینک یو سر. چلو مہربانی، شکریہ. سر یہ گروپ فوٹو ہوا سنیں.